بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 26 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ باب الاستبراء من البول۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ گزشتہ اسباق کی طرح انشاءاللہ حدیث کا متن، ترجمہ، اس کی تخریج، اس کے روات کا تعارف اور اس کے ساتھ ساتھ سند سے متعلق کلام اور فوائد اور عصری معنویت روایت کی دیکھیں گے، تشریحی کلمات دیکھیں گے اور آخر کے اندر پھر خلاصہ اور سوالات آپ کے سامنے ہوں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ متن روایت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود۔ باب الاستبراء من البول وبه قال حدثنا زهير بن حرب وهناد بن السري قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے۔ اما هذا فكان لا يستنزه من البول، ان میں سے ایک تو پیشاب سے اچھی طرح پاکی اختیار نہیں کرتا تھا، پیشاب سے اچھی طرح دور نہیں رہتا تھا۔ واما هذا فكان يمشي بالنميمة، جبکہ دوسرا وہ چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر کھجور کی شاخ منگوائی اور آپ نے اسے دو حصوں میں چیر کر ایک ایک دونوں کی قبر پر گاڑ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، کہ شاید جب تک یہ تر رہیں ان دونوں پر سے عذاب میں کمی کر دی جائے۔ قال حناد نے جو روایت نقل کی ہے اس میں یستترو ہے مکان یستنزہ، یعنی اوپر جو ہم نے پڑھا ہے کہ اما هذا فكان لا يستنزه من البول، تو حناد کی روایت میں كان لا يستتر من البول ہے، اور وقال ابو معاویہ یستنزہ، اور ابو معاویہ کی روایت میں ہے یستنزہ۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اسی میں ایک اور سند ہے، اس میں بھی کلمات کے اختلاف ہی واضح کیا گیا، آگے چل کے انشاءاللہ تفصیلی میں اس کو ذکر کرنے والا ہوں۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال كان لا يستتر من بوله وقال ابو معاوية يستنزه۔ ایک اور سند کو نقل کیا، وہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما پہ جا کے مکمل ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اسی طرح کا معنی جو ہے اس کو نقل کیا، اور اس کے اندر ہے کان لا یستتر من بولہ، اور ابو معاویہ کہتے ہیں کہ یستنزہ کا کلمہ ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم اس کی تفصیلی بحث رکھنے والے ہیں۔ اس حدیث کی تخریج بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ پہلی جو ہماری سند تھی اس کے روات دیکھیے، زہیر بن حرب و حناد کے بارے میں بفتح الحاء و تشدید النون، ابن السری بفتح مہملہ و کسر را خفیفہ و شدہ تحتانیہ، ابن السری ہے یعنی سین پہ فتحہ ہے، را کے نیچے کسرہ ہے اور یا مشدد ہے۔ ثقہ راوی ہیں۔ اسی طرح زہیر سے متعلق پہلے کلام گزر چکا ہے، وکیع، اعمش، ان سے بھی متعلق پہلے کلام گزر چکا ہے، اور مجاہد سے بھی متعلق گزر چکا ہے۔ طاووس کا یہاں تذکرہ موجود ہے، ان کا پہلے تذکرہ نہیں ہوا، تو ان کے بارے میں بھی ثقۃ فقیہ فاضل کے تعدیل کے کلمات ملتے ہیں۔ 21 نمبر جو ہماری روایت ہے اس کے روات بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ پہلے راوی عثمان بن ابی شیبہ ہیں، پہلے ان سے متعلق کلام ہو چکا ہے، ابو بکر بن ابی شیبہ کے بھائی یعنی ابو شیبہ کے دونوں بیٹے، اور حدثنا جریر بن عبد الحمید اس سے مراد ہیں، اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ منصور ہیں، منصور بن المعتمر ابن عبداللہ السلمی،
ان کے بارے میں بھی ثقۃ ثبت کے کلمات ہیں، احد الاعلام المشاہیر ہیں۔ ابو حاتم ان کے بارے میں کہتے ہیں متقن لا یخلط ولا یدلس، متقن ہے، نہ خلط مل کرتے ہیں اور نہ تدلیس سے کام لیتے ہیں۔ عن مجاہد عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو روات ہیں ان کا پہلے تعارف گزر چکا ہے، اس لیے یہاں پہ اس سے متعلق کلام نہیں کرتے۔ حدیث کی تشریح کی طرف اگر بڑھیں تو آپ کے سامنے ہم نے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں جو ان احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ آگے جو اس کے بعد روایت آ رہی ہے اس سے بھی کچھ مفید ہمیں پوائنٹس مل جائیں گے، مفید عملی پہلو مل جائیں گے انشاءاللہ، اس سے اسی کے متعلق وہاں پہ کلام کر لیں گے۔ سب سے پہلے قبر کے عذاب کا سبب پیشاب سے بے احتیاطی بتایا گیا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طہارت دین اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ عذاب قبر حق ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں متعدد صحیح احادیث موجود ہیں، جس میں ایک روایت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے وہ بھی ہے۔ بول و براز کی نجاست میں کچھ تفصیل تھی، اس لیے اس کو یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ انسان کا پیشاب نجس ہے، اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ جانوروں میں پھر تقسیم ہے، جو غیر معقول ہے یعنی جن کا گوشت حرام ہے، ان کا پیشاب بھی ائمہ کے نزدیک ناپاک ہے۔ البتہ معقول اللحم جن کا گوشت حلال ہے، ان جانوروں کے پیشاب کے بارے میں اختلاف ہے۔ حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک نجس ہے، جبکہ مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک نجس نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہم نے پڑھی ہے یہ حنفیہ اور شافعیہ کے دلائل میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جو تازہ کھجور کی شاخ رکھ کر ان کے لیے تخفیف کی دعا کی ہے، اس سے امت کے لیے شفقت اور دعاؤں کی اہمیت جو ہے اجاگر ہوتی ہے۔ علماء نے اس حدیث کی بنا پر قبر کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کو مستحب قرار دیا، کیونکہ جب کھجور کی شاخ کے تسبیح کرنے سے تخفیف کی امید کی جا سکتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت تو بدرجہ اولا جو ہے وہ زیادہ باعث تخفیف ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر یعنی المنہاج کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ جدید لباس جیسے جینز یا پینٹ میں پیشاب کے چھینٹے لگنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بیٹھ کر پیشاب کرنا اور مکمل استبراء ضروری ہے۔ دوسروں کے درمیان فساد ڈالنے والی باتیں کرنا بھی عذاب قبر کا سبب ہے، جو معاشرتی اخلاقیات کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی نمیمہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نمیمہ اب صرف زبانی نہیں بلکہ ڈیجیٹل صورت میں بھی عام ہے، جیسے افواہیں، تبصرے یا اسکرین شاٹ، ان سے بچنا لازم ہے۔ ان احادیث سے بھی معلوم ہوا ہے کہ بظاہر چھوٹے اعمال بھی بڑے نتائج پیدا کر سکتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے کہ وما يعذبان فی کبیر، کہ وہ دونوں کسی بڑے عمل کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے، لیکن جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ بڑا عذاب دیا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو امام بخاری نے بھی نقل کی ہے، اس میں یہ کلمات موجود ہیں کہ انہما یعذبان فی کبیر، کہ کیوں نہیں وہ ایک بڑے جو ہے عذاب میں مبتلا ہیں یا بڑے نتیجے کے اعتبار سے عمل کے عذاب میں مبتلا ہے۔ بہرحال دکھنے میں عمل چھوٹا ہے لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی خطرناک۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں شخص تھے کون؟ آیا یہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے یہاں اس کی عبارت رکھ دی ہے۔ وَأَمَّا الْإِخْتِلَافُ الَّذِي وَقَعَ فِي أَنَّهُمَا كَانَا كَافِرَيْنِ وَمُسْلِمَيْنِ فَرَجَّحَ الاحتمال الثاني الحافظ العسقلاني رحمہ اللہ۔ اختلاف ہوا ہے کہ آیا یہ دونوں کافر تھے یا مسلمان۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مسلمان ہونے کا جو قول ہے اس کو ترجیح دی ہے۔ وقال، اور فرماتے ہیں اما حدیث الباب فالظاہر من مجموع طرقه انہما كانا مسلمین، فرماتے ہیں کہ حدیث الباب جو ہے اگر اس کے تمام طرق کو دیکھا جائے، مختلف کلمات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں مسلمان تھے۔ ففی روایت ابن ماجہ مر بقبرین جدیدین، ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ دو نئی قبروں کے قریب سے گزرے، تو لازمی بات ہے کوئی پرانی قبریں نہیں تھی کہ قبل از اسلام کی ہوں۔ وفی حدیث ابی امامہ عند احمد، اور ابو امامہ کی جو روایت امام احمد نے نقل کی ہے تو اس میں ہے کہ مر بالبقیع فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قریب سے گزرے تو آپ نے کہا کہ آج یہاں پر تم نے کس کو دفن کیا ہے؟ تو یہ باتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ وہ دونوں مسلمان تھے، اور ان لوگوں کے مسلمان ہونے کی مزید جو دلائل ہیں وہ روایت ابی بکرہ ہے عند احمد و طبرانی باسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ وہ نقل ہوئی ہیں۔ يعذبان وما يعذبان في كبير وبلا ما يعذبان الا في الغيبة والبول فهذا الحصر ينفي كونهما كافرين،
فرماتے ہیں کہ جو حصر ہے کہ وہ غیبت اور بول کی ہی وجہ سے عذاب دیے جا رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی اور کفر والا عمل نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. اس لیے کہ کافر کو اگرچہ احکام اسلام ترک کرنے پہ عذاب ہوگا، لیکن اس کو اس کے ساتھ ساتھ کفر کی جو ہے اس کا بھی تو عذاب ہوگا. بہرحال وجزم ابن العطار فی شرح العمدہ بأنہما کان مسلمین. ابن العطار نے جزمن مطلب قول فصل کے طور پہ اس کو نقل کیا کہ وہ دونوں مسلمان تھے. اور وقال لا يجوز ان يقال، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو درست نہیں ہے کہ کہا جائے کہ وہ دونوں کافر تھے، اس لیے کہ لأنہما لو کانا کافرین لم يدعو لهما، اگر وہ دونوں کافر ہوتے تو آپ ان کے لیے دعا نہ کرتے کہ ان کا عذاب کم ہو جائے، اور آپ ان کے لیے امید نہ کرتے کہ ان کا یہ جو عذاب ہے یہ کم ہو جائے گا. وَلَوْ كَانَ مِنْ خَصَائِصِ لَبَيَّنَهُ، اگر وہ آپ کے خصائص میں سے ہوتا تو آپ اس کی وضاحت کرتے، جیسے آپ نے ابو طالب کی قصہ کے اندر وضاحت کی. وہ روایت آپ نے پڑھ رکھی ہے کہ ان کو جو ہے کم درجہ سب اہل جہنم میں سے کم درجہ ان کو عذاب ہوگا. وہ روایت آپ موقع بموقع پڑھتے ہیں. بہرحال خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ دو مسلمان تھے. بہرحال خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ دونوں مسلمان تھے. یہاں میں علامہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی جو قول ہے جو درس میں کی گئی بات ہے اس کو دہرانا چاہتا ہوں. الامالی علی سنن ابی داؤد کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں استاد صاحب ترمذی پڑھا رہے تھے تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ انہ وقع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتان احداہما للکافر والاخرى للمسلم وقال هذا للمسلم، کہ جو جمع کرنے والے ہیں ان دروس کو، اس امالی کو، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں استاد صاحب نے ترمذی پڑھاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دو واقعے پیش آئے ہیں، ایک کافروں کا اور ایک مسلمانوں کا. البتہ یہ جو روایت ہے یہ مسلمانوں سے متعلق ہے. جریدہ رکھنے کا مسئلہ جو ہم نے ابھی پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ شاخ جو ہے وہ گاڑی اس کے دو حصے کر کے، تو اس کے بارے میں ائمہ کی آراء آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ ان کو نوٹ کر لیں. امام مازری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہو کہ ان دو قبروں پر عذاب اس وقت تک ہلکا کر دیا جائے گا جب تک یہ شاخیں تر رہیں. امام خطابی کہتے ہیں کہ یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا، نہ کہ جریدہ میں کوئی خاص تاثیر تھی، یعنی تر شاخ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ رطوبت یا خشکی میں کوئی خاص فرق نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں تو ان کے لیے تخفیف ہو. امام طرطوشی کا قول بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی. قاضی عیاض بھی یہی کہتے ہیں کہ دونوں عذاب میں مبتلا تھے. چونکہ ہمیں اب معلوم نہیں کہ کوئی شخص عذاب میں ہے یا نہیں، تو اس لیے اس عمل کو عام نہیں کیا جا سکتا. اس قول پہ بذل المجہود کے اندر خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے رد بھی کیا ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ ہمیں علم نہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو پھر تو ہمیں کسی کے لیے رحمت کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے اوپر رحمت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ اس کو قبول کرے گا کہ نہیں. بہرحال ابن عابدین رحمہ اللہ نے شافعیہ کے کئی علماء کے اقوال نقل کیے ہیں کہ تخفیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی برکت سے ہوئی ہے، اور یہی قول بعض مالکیہ کے قول سے بہتر ہے جو صرف جریدہ کی تاثیر کو مانتے ہیں. امام نبوی رحمہ اللہ کا قول یہاں پہ بڑا عمدہ ہے، اور انہوں نے بڑی اچھی اس کی توضیح بھی بیان کی مسلم کی روایت سے. وہ فرماتے ہیں کہ علماء کا ایک قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبروں والوں کے لیے شفاعت فرمائی ہے، تو آپ کی شفاعت قبول ہوئی تو ان پر عذاب میں کمی کر دی گئی کہ جب تک شاخیں تر رہیں. اور فرماتے ہیں کہ اس کی تو مسلم کی روایت میں صراحتاً الفاظ موجود ہیں کہ فَأُجِيبَتْ شَفَاعَتِي أَن يُرْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْقَضِيبَانِ رَطْبَانِ، کہ آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت کو قبول کر لیا گیا ہے کہ جب تک یہ دونوں تر رہیں گی تو ان سے عذاب دور رہے گا. خلاصہ بہرحال اس کا یہی نکلتا ہے کہ یہ عام سنت یا مستقل عمل نہیں ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، خصوصاً خلفائے راشدین اور خود جو روات ہیں ان احادیث کے، ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر، انہوں نے بھی اس کو معمول نہیں بنایا. صرف حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر جریدہ رکھا جائے، مگر یہ ان کا ذاتی عمل ہے، دلیل عام نہیں. یہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے جس کو درس ترمذی کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب نے نقل کیا ہے، اس کو دیکھیے. احقر کے والد ماجد صاحب تفسیر معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اس باب میں قول فصل یہ بیان فرمایا کہ حدیث سے ثابت ہونے والی ہر چیز کو اسی حد پر رکھنا چاہیے جس حد تک وہ ثابت ہے.
حدیث پہ ہے کہ 2 مرتبہ شاخ گاڑنا تو ثابت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احیاناً یعنی کبھی کبھی ایسا کرنا جائز ہے، اور اسی پر سہارنپوری رحمۃ اللہ کے قول کو بھی محمول کیا جائے گا۔ لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حدیث باب کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور شخص کی قبر پر ایسا فرمایا ہو۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی سے منقول نہیں کہ انہوں نے قبر پر شاخیں گاڑنے کو اپنا معمول بنایا ہو۔ یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت جابر سے بھی جو اس حدیث کے راوی ہیں یہ منقول نہیں۔ ابن جابر یہاں کمپوزنگ کی غلطی ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مراد ہیں کہ وہ حدیث کے راوی ہیں، ان سے بھی یہ منقول نہیں کہ انہوں نے تخفیف عذاب کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہو۔ اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ عمل اگرچہ جائز ہے لیکن سنت جاریہ اور عادت مستقلہ بنانے کی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جریدہ مطلب شاخ گاڑ کے لگانے کا کیا حکم ہے۔ ہم اپنے اس باب کو اس ویڈیو میں مکمل نہیں کر سکے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس میں مزید کلام کرتے ہیں، جو اس کے مباحث رہ گئی ان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔